بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شائستہ اسٹوڈیو 9۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ارمانوں کا خون۔ ہمارے مالی حالات کچھ زیادہ ٹھیک نہ تھے، تبھی والدین چاہتے تھے کہ میرے دونوں بھائی جو ہیں وہ پڑھ لیں اور میں میٹرک کے بعد گھر بیٹھ جاؤں۔ ایک اور وجہ بابا کے انکار کی یہ تھی کہ ہمارے علاقے میں کوئی گرلز کالج نہیں تھا، وہاں صرف بوائز کا کالج تھا جس میں لاہور سے تبادلہ ہو کر آنے والے افسران جو تھے صرف ان کی بیٹیاں پڑھ سکتی تھیں، لیکن سخت ماحول ہونے کے سبب مقامی لڑکیاں جو تھیں وہ میٹرک کے بعد وہ بوائز کالج میں جانے کا نام لینے کی ہمت نہیں کرتی تھی۔ ایسے میں والد کی طرف سے مجھے اجازت ملنا ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ میں نے جب کالج میں داخلے کی ضد کی تو سب سے پہلے میرے دونوں بھائیوں نے میرے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کشمالہ نے کالج میں داخلہ لیا تو ہم پڑھائی چھوڑ دیں گے، ہمیں یہ ہرگز گوارا نہیں کہ وہ لڑکوں کے ساتھ پڑھے۔ والد صاحب اسکول میں ماسٹر تھے، ان کو ان کے ہیڈ ماسٹر نے قائل کیا کہ بیٹی کو ضرور کالج بھیجنا، آج نہ کل ہمارے علاقے میں لڑکیوں کا کالج ضرور بنے گا، تو اس میں پڑھانے کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین کہاں سے آئیں گی؟ یہ آج کی ہماری بچیاں ہی ہوں گی جو آج پڑھیں گی تو کل یہاں لیکچرار بن جائیں گی، ڈاکٹر بن کر اس علاقے کی خدمت کریں گی۔ والد صاحب کی سمجھ میں بات بیٹھ گئی کہ آگے آنے والا وقت جو ہے وہ بہت تیز رفتار ہوگا اور ہمارے بچے زمانے سے قدم ملا کر نہ چل سکیں گے، وہ پیچھے رہ جائیں گے اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے بیٹوں کو سمجھایا کہ تم کو بہن کے کالج میں داخلہ لینے کے لیے اگر ایسی غیرت آ رہی ہے تو بے شک کالج چھوڑ دو، لیکن میری بیٹی کشمالہ جو ہے وہ بہت ذہین ہے، وہ پڑھ لکھ کر ہمارے خاندان کا نام روشن کرے گی۔ بھائیوں نے دیکھا کہ ابا اب کوئی بات نہیں مان رہے، انہوں نے اپنا بوریا بستر باندھا اور نزدیکی شہر پڑھنے کے لیے چلے جانے لگے، کیونکہ وہاں نزدیک کے شہر ملتان میں ہمارے نانا، ماموں اور خالوں کا گھر تھا، لہٰذا ملتان کوئی اجنبی شہر نہیں تھا، ہمارے علاقے سے 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ والد صاحب نے انہیں جانے دیا، لیکن مجھے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت انہوں نے دے دی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کلثوم کی وجہ سے ہوا ہے، جو ہیڈ ماسٹر صاحب کی بیٹی ہے، بوائز کالج کے ہیڈ ماسٹر صاحب کی بیٹی ہے اور وہ میرے ساتھ پڑھتی ہے، وہی تو میری سب سے قریبی اور پیاری دوست تھی۔ ہم اپنا ہر دکھ سکھ ایک دوسرے کے ساتھ بلا جھجک کہہ دیا کرتی تھی۔ جب والد صاحب کی طرف سے انکار ہوا اور میں مایوس ہو گئی، وہ مجھے کالج میں داخلہ نہیں لے کے دے رہے تھے، تو میں نے کلثوم سے کہا کہ اب میں آگے نہ پڑھ سکوں گی، بابا صاحب نے منع کر دیا ہے، دونوں بھائیوں نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر میں نے داخلہ لیا تو وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، انہیں کسی طور پر یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم اور وہ ایک ہی کالج میں بوائز کالج میں پڑھیں، تم ضرور کالج میں داخلہ لوگی۔ لیکن میری دوست نے کہا کہ اگر تم داخلہ نہ لوگی تو میں بھی نہیں پڑھوں گی۔ آج میں جا کے اپنے بابا سے، یعنی کہ کلثوم جو اس کی دوست تھی کشمالہ کی، اس کے بابا جو ہیڈ ماسٹر تھے، اس نے کہا کہ میں اپنے بابا سے جا کے بات کروں گی، وہ تمہارے ابو جان کو منائیں گے۔ اور میرا کیس اس طرح سے کلثوم نے اپنے والد صاحب کو دے دیا، اس کے والد صاحب نے وکیل بن کر میرے بابا کو قائل کیا اور ہماری جیت ہوئی، کیونکہ ہیڈ ماسٹر صاحب میرے والد کے محسن تھے، انہی کی کوششوں کی وجہ سے میرے باپ کو نوکری ملی تھی اور دونوں وہ بچپن کے ساتھی تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کی بات جو کبھی بھی میرے والد صاحب ٹال نہیں سکتے تھے۔ میں بہت خوش تھی، پہلے روز ہی سے میں اور کلثوم کٹھے کالج جانے لگیں۔ کالج گھر سے کچھ فاصلے پر تھا، ہم لوگ پیدل ہی جاتے تھے۔ یہ ہمارا کالج کا چوتھا دن تھا جب ایک نوجوان کو ہم نے پیچھے اپنے آتے ہوئے دیکھا۔ اف میرے خدایا، سوچا کہ یہ اچانک کیا مصیبت نازل ہو گئی ہے، اتنی مشکل سے تو ہمیں اجازت ملی ہے، شاید اسی لیے ابا منع کر رہے تھے
اور بھائی مخالفت کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس علاقے میں کالج جانے والی لڑکیاں ایسے لڑکوں کے لیے عجوبہ بن جاتی ہیں۔ جن لڑکوں کو کوئی اور کام نہیں ہوتا وہ طالبات کا تعاقب کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس میں لڑکیوں کا کیا قصور، لیکن سزا انہی کو ملتی ہے۔ ان کے گھر والے ان کو گھر بٹھا لیتے ہیں۔ شاید شہری لڑکیوں کو ایسے مسائل درپیش نہ ہوں، لیکن ہم دیہات کی باسی لڑکیاں تو پرانی روایات کے ہاتھوں مر کر جیتی تھیں۔ ہمارا علاقہ تو ایک بستی جیسا تھا، سبھی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ نہ جانے وہ کون شخص تھا جو ہمارا پیچھا کر رہا تھا، یا ہم کو گمان ہو رہا تھا کہ ہمارا کوئی تعاقب کر رہا ہے۔ کچھ دیر برداشت کیا، سوچا کہ اگر آج پہلے دن ہی اسے نہ روکا اور ٹوکا تو روز ہی پھر وہ ایسے ہی کرے گا، اور ہماری بدنامی مفت میں ہو جائے گی، اور تعلیم سے بھی ہمیں ہاتھ دھونے پڑیں گے، اور ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تب ابا اور بھائیوں کو ہمیں کیا جواب دینا پڑے گا؟ چلتے چلتے ٹھہر گئی اور اپنے پیچھے چلتے آنے والے نوجوان کو خوب سنائی کر دی کہ تم کو حیا نہیں آتی، آوارہ انسان، لڑکیوں کے پیچھے آتے ہو۔ اس نے خاموشی سے ہماری لان تان سن لی اور بغیر کچھ کہے وہ چلا گیا۔ پھر کبھی نظر نہیں آیا کہ میں نے بھی شکر کیا کہ اس سے ہماری جان چھوٹی۔ کچھ دنوں بعد اچانک ایک روز خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ہی اپنی راہ پہ چل رہا ہو اور ہمارے پیچھا کرنے کی اس کی غرض نہ ہو، لیکن اپنے آپ میں مگن بھی تو ہوتے ہیں نا کچھ لوگ۔ ہمیں گمان ہوا کہ وہ تعاقب کر رہا ہے۔ اگر شریف آدمی نہ ہوتا تو تنگ کرنے کے لیے وہ دوبارہ آتا، تب کیا کر لیتے، مگر وہ کبھی دوبارہ ہمیں کالج کے رستے پہ نظر نہیں آیا۔ کلثوم نے کہا کہ اس دن جانے مجھے کیا ہو گیا تھا جو ایک شریف آدمی پر میں برس پڑی اور بڑے بازار میں میں نے اسے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ شریف آدمی تھا؟ تم کو وہ کیسے معلوم تھا کہ وہ واقعی شریف تھا؟ ہاں بھئی، اگر شریف نہ ہوتا، ہم کو تنگ کرنا ہی اس کا مقصد ہوتا تو شاید ہمارا کالج جانا بھی دوبر ہو جاتا۔ وہ بار بار ہمارا تعاقب کرتا اور ہم زچ ہو کر تعلیم چھوڑ دیتی۔ میری تعویلیں سن کر اس نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگی، افسانوں اور کہانیوں میں ایسی باتیں پڑھتے ہیں اور کہ پہلے ہیروئن ہیرو سے ٹکراتی ہے، لڑکی نے اسے معصومیت سے ڈانٹ ٹپٹ سے نواز دیا اور بعد میں اس کے تصورات میں کھو کر آہیں بھرتی ہے۔ ارے بابا، ایک بار تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے تو بھول جاؤ، اسے ذہن سے اپنے محو سے نکال دو۔ پیچھے آیا تو آیا، چلا گیا تو چلا گیا، اب دھڑکا کس بات کا؟ اس روز پہلی بار اپنی یہ بچپن کی سہیلی مجھے بری لگی۔ کس قدر نامعقول ہے۔ میں نے سوچا کہ ہر بات کو مذاق سمجھ کر لیتی ہے۔ خیر وقت گزرتا رہا، ہم نے خیر و عافیت سے ایف اے کر لیا۔ اب ہم تھرڈ ایئر میں آ گئے۔ ایک روز میں اور کلثوم کچھ کتابیں خریدنے کے لیے بازار جانے لگیں، اور بک شاپ جو تھی وہ قریب ہی تھی۔ واپسی پر ایک موٹر بائیک بڑی تیزی کے ساتھ گزری اور کلثوم سے تھوڑی سی وہ موٹر سائیکل ٹکرائی، اور کلثوم سڑک سے پلٹیاں کھاتی ہوئی نیچے گہری ڈھلوان میں جا گری اور اسے کافی چوٹ آئی اور وہ اٹھنے سے قاصر تھی۔ تبھی میں سوچ رہی تھی کہ میں اس کو کیسے اٹھاؤں، اور تبھی پیچھے سے ایک کار آئی جو ہمارے پاس آ کر رک گئی۔ اس میں بیٹھا ہوا آدمی اتر کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ اجازت دیں تو آپ کی سہیلی کو سہارا دے کر میں اس کھائی کی ڈھلوان سے اس کو اوپر سڑک پہ اٹھا کے لے آؤں۔ لگتا ہے کہ اس کو چوٹ کافی لگی ہے، وہ بے سد پڑی ہوئی تھی۔ میں چونکہ کافی پریشان کھڑی سوچ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ ڈھلوان کے نشیب میں اتنی پھسلن تھی کہ میں خود اس کو پکڑ کر یا سہارا دے کر اوپر لانے سے قاصر تھی، اور مجبور ہو کر میں نے اس کی مدد کو قبول کر لیا۔ وہ نشیب میں اس ڈھلوان میں اترا اور بڑی دقت سے کلثوم کو سہارا دے کر وہ اوپر سڑک تک لایا۔ کلثوم کی بری حالت تھی اور اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی اور ایک قدم بھی اس کا زمین پر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ درد سے کراہ رہی تھی۔ کشمالہ پلیز مجھے پکڑو،
اور میں گرنے لگی ہوں، دونوں پاؤں پر چوٹ آئی ہے، کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، ٹانگوں میں بھی اس کی درد ہو رہی تھی۔ تبھی وہ گاڑی سے اتر کے سہارا دینے والا شخص کہنے لگا کہ اس کو لگتا ہے چوٹ بہت گہری آئی ہے، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں اپنی گاڑی میں بٹھا کر آپ لوگوں کو ہسپتال تک چھوڑ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ٹانگ میں کوئی فریکچر ہو گیا ہو۔ مجھے بھی اپنی دوست کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور اس کے سر سے بھی خون رس رہا تھا۔ جس گڑھے میں وہ پیچھے گری تھی وہ بہت گہری تھی اور میں نے ہمت کی اور کلثوم کو ہم نے گاڑی میں سوار کیا اور خود میں اس کے کلثوم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ ہم کو ہاسپٹل لے آیا، وہ نزدیکی شہر میں تھا۔ طبی امداد ملنے پر کلثوم میری سہیلی جو تھی اس کی حالت کچھ سنبھل گئی اور اس نے پین کلر کا انجیکشن ڈاکٹر نے لگا دیا اور اس کی ٹانگ اور پاؤں کے ایکس رے ہونے لگے۔ تب تک وہ ہمارے ساتھ ہی رہا کیونکہ وہاں جو ڈاکٹر موجود تھا وہ اس گاڑی والے شخص کا دوست تھا۔ ہم کو ہسپتال میں بڑی سہولت ہو گئی۔ میں نے کلثوم کے والد ہیڈ ماسٹر صاحب جو تھے فیاض چچا، اس کو میں نے فون کر کے ساری صورتحال بتا دی۔ وہ بولے کہ بیٹی ابھی آتا ہوں، تم لوگ وہیں ٹھہرے۔ وہ کلثوم کے ابو آدھے گھنٹے کے اندر آ گئے۔ ہسپتال ہمارے علاقے سے دور تھا۔ وہ اپنے کسی شاگرد کے گھر گئے اور اس سے گاڑی انہوں نے مانگی اور گاڑی لے کر وہ ہم تک پہنچے اور میں نے کہا انکل آپ اس شخص کا شکریہ ادا کر دیں، انہوں نے ہماری مدد کی ہے۔ انکل فیاض نے اس اجنبی لڑکے سے ہاتھ ملایا اور اس کو پہچان لیا۔ بولے کہ تم زمیندار الیار صاحب کے بیٹے ہو نا؟ اب گاؤں میں کبھی نظر نہیں آئے۔ اور اس نے کہا کہ جی میں نظر کیسے آؤں، میں تو لاہور میں پڑھتا ہوں اور وہاں ہاسٹل میں رہتا ہوں اور میں انجینئرنگ کر رہا ہوں، چھٹیوں میں آج کل میں آیا ہوا ہوں۔ بہت شکریہ بیٹے، تمہارے ابو سے سلام دعا ہے میری، میں کبھی آؤں گا شکریہ ادا کرنے، ضرور آئیے گا، ان کو خوشی ہوگی۔ وہ چلا گیا۔ تبھی اچانک جیسے میرے ذہن میں گزری ہوئی بات آئی، وہ شکل جانی پہچانی لگ رہی ہے، پہلے بھی اس کو کہیں دیکھا ہے مگر کہاں۔ ذہن پر جب میں نے زور دیا تو یہ وہی لڑکا تھا جب ہم چوتھے دن کالج جا رہی تھی تو ہمارے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا اور ہم نے سمجھا کہ ہمارا وہ پیچھا کر رہا ہے، تعقب کر رہا ہے، تو کلثوم نے اس وقت اس کو بہت ڈانٹا تھا۔ دوسرے روز کلثوم کی عیادت کو اس کے گھر گئی تو بتایا کہ کل جس نے تمہاری مدد کی تھی جانتی ہو وہ کون تھا؟ اس نے کہا کون تھا؟ میں نے کہا وہی تعقب کرنے والا لڑکا جس کو تم نے بہت زیادہ ڈانٹا تھا۔ ہاں وہی تھا، بالکل وہی تھا۔ میں نے ذہن کے پردے سے خوب زور دے کر اس کو کہا کہ ہاں وہ دوبارہ نظر تو کبھی نہیں آیا۔ میں نے پھر اسے کہا کہ وہ نظر کیسے آئے، وہ تو لاہور میں پڑھتا ہے اور انجینئرنگ کر رہا ہے، جانتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ گاؤں کے وہ دادا کی جو زمینیں بیچی گئی تھی جو الیار صاحب نے خریدی تھی، سنا تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ اس وقت والد صاحب نے بھی اس زمین کی خرید و فروخت میں گواہ بن کر گواہی دی تھی اور جانتی ہو، اور اس کا نام، اس لڑکے کا نام جان مراد ہے۔ ہاں ابو نے بتایا تھا۔ دل میں اس کا نام دہرا کر مسرت کی ایک لہر سی مجھے محسوس ہوئی۔ کشمالہ کتنا خوبصورت ہے وہ، اور اے کاش۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ میں یہ موضوع مزید چھیڑنا چاہتی تھی لیکن نہ جانے کیوں کلثوم سے آج پہلی بار مجھے رازداری کی بات برتنی پڑی۔ وہی ہوا جس کا دڑکا ہر نوجوان دل کو ہوتا ہے۔ میں مراد کے خوابوں میں گم ہو چکی تھی۔ کتاب کھولتی تو مجھے اسی کا چہرہ نظر آتا، کتاب بند کرتی تو مجھے اسی کا چہرہ نظر آتا۔ یا اللہ یہ مجھے کیسی بیماری لگ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ پرچھائی کی طرح چھیدائی ہو گئی تھی میں، ایک سائے کے تعاقب میں جاتی جا رہی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، دن رات کسی کے خیال میں کھوئے رہنا۔ انسان پھر تو دنیا کے کسی کام کرنے کے لائق نہیں رہتا، بیکار ہو جاتا ہے۔ اب تو امتحان کی تیاری ایک مشکل امر ہو گیا تھا۔ کتاب پر لکھے حروف کو میں گھورتی رہتی، گھنٹوں اس کا مفہوم سمجھ میں نہ آتا، گزشتہ جو پڑھا ہوا تھا وہ بھی مجھے بھول جاتا۔
خدا جانے یہ کیسی بیماری مجھے لاحق ہو گئی تھی جس کے لیے کوئی طبیب نہیں ملتا تھا اور نہ علاج تھا کوئی اس مرض کا۔ سالانہ پیپرز ہو گئے، جب رزلٹ آیا تو کلثوم پاس ہو گئی، میں فیل ہو گئی۔ ابا نے مجھے بہت ڈانٹا، میرا کالج جانا بند کر دیا، بھائیوں نے شور مچا دیا اور خواہ مخواہ پڑھانے سے اس کو کیا فائدہ جب محترمہ کا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا۔ میرا کس قدر نقصان ہوا ہے بتا نہیں سکتی، لیکن مجھے اس خسارے کا بھی احساس نہ تھا۔ کسی اور دنیا میں بسنے لگی تھی، وہ تھی مراد کی طرف سے تصورات کی دنیا۔ ایک دن کلثوم آئی، وہ بہت افسردہ تھی، کہنے لگی کہ ابو میری شادی کر رہے ہیں، یعنی میری دوست ہیڈ ماسٹر صاحب کی بیٹی جو کلثوم تھی وہ کہنے لگی کہ میرے والد صاحب میری شادی کر رہے ہیں، دیکھو کشمالہ، لیکن میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ دیکھو میرے بابا دوسروں کو قائل کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو پڑھائیں اور مجھے گریجویشن بھی مکمل نہیں کرنے دے رہے، کہتے ہیں کہ شادی کی تاریخ رکھ دی ہے، کہتے ہیں کہ لڑکا بہت اچھا ہے، تعلیم یافتہ ہے، اس کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے، وہ بیرون ملک جا رہا ہے، اس لیے شادی کر کے جانا چاہتا ہے تاکہ بیوی کو ساتھ لے جانے کی اس کو آسانی ہو۔ پڑھائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں تمہارے بابا؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ وہ کہتے ہیں بعد میں ہو جائے گی، پہلے شادی ضروری ہے، ایسے اچھے رشتے نہیں ملتے، رشتہ بہت اچھا ہے۔ اور تو میں نے پوچھا کس کا رشتہ ہے، کس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ اس سوال پر وہ جھنجھوڑ کر بولی مجھے کچھ خبر نہیں ہے، کسی نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہ کس کا رشتہ ہے، جس سے بھی کر رہے ہیں، لیکن میں نے اس کو دیکھا تھوڑی ہے۔ یا اللہ، یہ کیا معمہ ہے؟ کیا چاچا فیاض کا دماغ چل گیا ہے یا پھر ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے؟ تو میں نے اسے کہا واقعی جادو کر دیا ہے ان پر زمیندار اللہ یار نے۔ تو اللہ یار کو اپنے بیٹے کی خوشی ہر حال میں عزیز ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب اتنے اچھے رشتے کو کیوں گواتے بھلا، جبکہ ان کی بیٹی جو تھی وہ شادی کے بعد کینیڈا چلی جائے گی، وہ بھی ایک امیر کبیر گھرانے کی بہو بن کر۔ مراد نے اسی روز اس کو پسند کر لیا تھا جب اس نے ہماری گری ہوئی کلثوم کی مدد کی تھی۔ واقعی کلثوم بہت خوبصورت، نرم اور نازک اور حوروں جیسی خوبصورت تھی، وہ کیوں نہ اسے پسند کرتا۔ والدین پر جا کے اس نے لڑکے نے دباؤ ڈالا اور اس کے والد جو تھے ہیڈ ماسٹر صاحب کی لڑکی کا رشتہ مانگنے آ گئے، اور اللہ یار صاحب نے اس طرح سے کلثوم کے والدین سے اپنی نیک نامی اور شہرت کا سہارا لے کر، جو علاقے میں بہت مشہور تھا، اس طرح سے کلثوم کا رشتہ انہوں نے مانگ لیا۔ اور کلثوم کے والد بھی ہیڈ ماسٹر تھے، بے شک وہ مالی اعتبار سے ان کے ہم پلہ نہیں تھے، لیکن وہ زمانے میں عزت دار اور ایماندار تھے اور دیانتداری کی ان کی دھوم تھی۔ جس روز کلثوم دلہن بن کر بیٹھی ہوئی تھی، وہ سیج پر سج سنور کر اچھے کپڑے زیب تن کر رخصتی کے لیے تیار تھی۔ کیوں نہ جاتی، آخر وہ میری بچپن کی دوست تھی۔ میں اس کے گھر گئی، میری سب سے وہ پیاری سہیلی تھی، وہ سرخ جوڑا پہنے ہوئے زیورات میں لدی ہوئی مسکرا رہی تھی، اس کے دل کی خوشی مدھم مسکراہٹ کی طرح ایک اپنے پردے سے جھلک رہی تھی، لیکن میرا دل رو رہا تھا۔ مسکراہٹ لبوں پر آتی اور پھر لوٹ جاتی۔ بڑی مشکل سے میں نے خود پر قابو پایا۔ اچانک ہی اس نے میری جانب نظروں سے دیکھا، حیرت سے بولی کشمالہ تم اداس کیوں ہو؟ آج تو میری شادی ہے، تمہیں خوشی نہیں ہے؟ خوشی تو ہے، لیکن صدمہ بھی تو ساتھ میں ہے۔ کیوں نہ ہو صدمہ، کیوں میں اداس نہ ہوں؟ تمہاری جدائی کا دکھ بھی تو مجھے سہنا پڑے گا۔ جانتی ہو تمہارے سوا میرا تو کوئی دوست نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، میری کوئی سہیلی نہیں ہے۔ تیرے بعد کس قدر میں تنہا ہو جاؤں گی، کیسے گزریں گے تمہارے بغیر؟ یہ کہہ کر میں اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اس قدر شدت کے ساتھ رونے لگی کہ جیسے اس کے بعد رونے کی گھڑی پھر دوبارہ نہیں آئے گی۔ وہ تسلی دے رہی تھی، مجھے پیار کر رہی تھی، لیکن میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دل آج کیوں اداس تھا؟ کیا کلثوم سے بچھڑنے کی وجہ سے؟ نہیں، سہیلیوں کو تو آخر ایک دن بچھڑنا ہی ہوتا ہے، ایسے میں دلہن جو تھی وہ ضرور روتی ہے، مگر یہاں تو کام ہی الٹ تھا۔ سہیلی رو رہی تھی،
दुल्हन उसको तसल्ली दे रही थी। यहाँ मामला हरगिज़ ये वाला नहीं था कि जैसे आम रूटीन में होता है। मुझे तो कलसूम से बिछड़ने का दुख नहीं था, मेरे रोने की वजह तो कुछ और थी। मेरे ख्वाबों का शहज़ादा जान मुराद आज किसी और का होने जा रहा था। वो जो दिन रात सुबह शाम हर लम्हा हर पल मेरे साथ मेरे ख्वाबों पे छाया रहता था, मेरे ख़्यालों में फूल बनकर महकता रहा था, मेरे ख्वाबों में चमकता हुआ चाँद की मानद था। वो रूह की ताज़गी मेरे दिल में जो संगसार बनी हुई थी, मेरी तो ज़िंदगी था। दिन रात मैं उसी की दुआएं करती रहती थी और एक बार वो मुझे मिल जाए। लेकिन अगर आज मिला मेरे सामने, अगर वो कलसूम के साथ आके बैठा हुआ था तो वो दूल्हे के रूप में और वो किसी और का होने जा रहा था। मैं तो फिर उसका सामना नहीं कर पाई। मैं वहाँ से जल्दी से वापस अपने घर चली गई। मेरी जान जो थी, मेरी प्यारी दोस्त कलसूम जो थी, उसकी शादी की रसूमात देखे बगैर ही मैं अपनी तबीयत ख़राब का बहाना करके वहाँ से घर आ गई। ओहो, मैं कैसे देख सकती थी ये मंज़र जिसने तलवार बनकर मेरे ख्वाबों की सरज़मीन को, मेरे अरमानों के खून को लहूलुहान कर दिया। ये मेरे अरमानों का यूं खून हो गया। जिसको मैं चाहती थी वो मेरी दोस्त का शौहर बन गया। उसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो उसको मिल जाता है, वो उसके नसीब में था और आज मेरी दोस्त का वो शौहर बन गया और यूं मेरे अरमानों का खून हो गया। ये है मेरी आज की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।